السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ دعا کرو، اور اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، اور دعا کرنا بھی چاہیے۔ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب ظالم کے لیے دعا کریں یا بد دعا کریں؟ جو ظالم ہوتا ہے اور ظالم جو ہے ظلم کرتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ چلیے ہم ایک حضرت سعدی کی ایک حکایت ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ظالم کے لیے دعا کرنا کیسا۔ ایک بادشاہ کو کسی خطرناک بیماری نے گھیرا اور کمزور کر دیا۔ اس قدر لاغر کہتے دبلا پتلا ہو گیا کہ گرے ہوئے لوگوں پر بھی رشک کرنے لگا، یعنی جو گرے ہوئے ہوتے نا نیچے، ان پر بھی وہ رشک کرنے لگا۔ یعنی ایک رشک ہوتا ہے نا کہ اس کو یار گرے ہوئے بھلے پھر بھی مجھ سے ٹھیک ہے، اس کو گرے ہوئے لوگ بھی اچھے تک لگنے لگے، رشک کرنے لگا۔ اور جیسے شطرنج کا بادشاہ اگرچہ بساط پہ پڑا ہوتا ہے مگر کمزور ہو جائے تو پیادے سے بھی ردی ہو جاتا ہے، یعنی جب کمزور پڑ جاتا ہے تو اسے پیادہ بھی مار دیتا ہے۔ ایک درباری نے دعا دے کر عرض کیا کہ اے شہر میں ایک مستجاب الدعوات بزرگ ہے، ان کو بلا کر دعا کرائی جائے۔ چنانچہ بزرگ کو بلایا گیا اور بیماری سے شفا کی دعا کی درخواست کی۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں دعوات جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اب وہ بزرگ کو بلایا گیا، بلانے کے بعد بزرگ سے کہا گیا کہ بھئی یہ بیمار ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، تو آپ دعا فرمائیں۔ تو وہ آئے، درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کریے۔ بزرگ نے بادشاہ کو ڈانٹ کر کہا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر مہربان ہو جائے تو اس کی مخلوق پر مہربانی کر، میری دعا تجھے کیا نفع دے گی؟ جب آج بھی کوئی مظلوم کنویں میں بند ہے اور کوئی قید خانے میں ہے، جب تو نے مخلوق کو سکون کا سانس لینے نہیں دیا تو تو خود کیسے آرام پا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم جب کسی مخلوق کو پریشان کریں گے اور تکلیف دیں گے، قید خانے میں ڈالیں گے اور بے جا تکلیف دیں گے اور ظلم کے اس پر پہاڑ توڑیں گے، اس کو تکالیف دیں گے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، ظاہر سی بات ہے بے سکون جو ہے، بے سکونی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ بے سکونی ہوتا ہے وہ۔ تو بزرگ نے کہا کہ تو بے سکون سب کو کر کے رکھا ہے، اور ڈانٹ کر کہا، ڈرے بھی نہیں، وہ اللہ کے ولی بزرگ ڈرے نہیں، ڈانٹ کر کہا سب کو قید کر کے رکھا تو بے سکون ہوگا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب کیا ہوا؟ چنانچہ بادشاہ پہلے تو بزرگ کی کھری کھری باتیں سن کر سٹپٹا گیا، پھر سوچا کہ سچ ہی تو کہا ہے بزرگ نے، سچ ہی تو کہا ہے کہ میں نے جو کیا ہے اس کا مجھے جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے کام۔ تو حکم دیا تمام بے گناہ قیدی رہا کر دیے جائے، تمام بے گناہ قیدی رہا کر دیے جائے۔ بزرگ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کی، اے بلند آسمان والے رب، تو نے اس کو جنگ کی وجہ سے پکڑا تھا، یعنی جس وجہ سے پکڑا تھا، اب صلح کی وجہ سے چھوڑ دے۔ ابھی بزرگ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی ہوئے تھے کہ بادشاہ تندرست ہو گیا، سبحان اللہ، اور ہو کر نہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا۔ ہم نے جیسے کوئی بیماری میں ہوتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں وہاں دوڑنے لگتے ہیں اور لوگوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ بھی خوشی میں ناچنے لگا، جھومنے لگا، اور حکم دیا کہ موتیوں کے خزانہ بزرگ پہ نچھاور کر دو، یعنی موتیوں کے خزانے، یعنی موتی لا کر بزرگ پر اتارا کرو، ان پر نچھاور کرو، ان کو خوب خزانوں سے نوازو۔ بزرگ نے فرمایا بس بس ٹھیک ہے، رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔
ذرا تو اپنا خیال رکھنا، پھر دوبارہ بیماری کی طرف نہ جانا۔ اگر ایک بار گرا اٹھنے والا دوبارہ بھی تو اسی جگہ پھسل سکتا ہے۔ یعنی ایک بار اگر گر گیا، ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں کہ اب گرنے کے بعد جب اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد ایسا پھر نہیں ہو سکتا کہ نہ گرے، گر بھی سکتا ہے۔ تو سنبھالنا، سنبھل کے رہنا، اور گرا ہوا ہر بار نہیں اٹھتا۔ یعنی اگر کوئی گر گیا ہو تو ضروری نہیں پھر اٹھ جائے۔ بہت سے لوگ کو تم نے دیکھا ہوگا گر گئے تو پھر اٹھے نہیں، پولیس بھی ان کو اٹھا نہیں سکی، کسی کے پیر ٹوٹ گیا، کسی کا کولا ٹوٹ گیا، کوئی بیڈ پہ لیٹا ہے تو لیٹا ہی ہے، کسی کو پیرالائسس ہو گیا، کتنی بیماریوں انہوں نے گھیر لیا۔ ضروری نہیں کہ انسان کوئی ایسی وجہ سے جو ہے تکلیف میں آئے کہ وہ نارمل ایک لگتی ہو، مگر زیادہ تر دیکھا جائے کہ انسان کو تکلیف آتی ہے تو وہ علاج کرائے اپنا، اور علاج کرانے کے ساتھ اپنے پر غور و فکر بھی کرے کہ مجھے غم رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، تو کیوں رہتی ہے، اس کا سبب ڈھونڈے۔ ضروری نہیں کہ سر درد ہو رہا ہے تو کچھ چوٹی لگی ہوگی، دل میں درد ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہارٹ کا پرابلم ہی ہوگا، ہو سکتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہو سکتا ہے کسی کا تم نے بھی دماغ خراب کیا ہو۔ جو ہم کھاتے ہیں نا، کسی کا مال چھین کر، گبن کر کر، کسی کو پریشان کر کر بیماری بن جاتی ہے، جو کہ دعا تعویذ بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اس سے کیا پتا چلا، گرنے سے بہتر ہے کھڑے رہنے کے لیے اچھے کام کرو، اور جب کبھی گرو تو سوچو یار میں نے کوئی نہ کوئی غلط کام شاید کیا رہوں گا، اللہ تو مجھے معاف کر، اور وہ یاد کرو کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہوگی، اس پہ توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے، اس کے حق میں بزرگوں کی دعا بھی کیا کام کی، بزرگ نے جو بھی کہا تھا وہی چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں بزرگوں کی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دعا قبول ہے، مگر بزرگ نے کیا فرمایا، میری دعا قبول کیوں کرو گی جب تو نے اتنا ظلم کیا ہے، اللہ کو تو جو ہے ناراض کر کے بیٹھا ہے، اور اس کی مخلوق کو قید کر کے اس کو پریشان کر رہا ہے، اور میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ میری دعا بھی قبول نہیں کرے گا، پہلے تو یہ کر پھر میں یہ کرتا ہوں۔ تو اس نے فوراً مظلوموں کو چھوڑا ہے، اور جیسے ہی مظلوموں کو چھوڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی ہے، جیسے ہی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی، اور جیسی شفا ملی تو وہ بڑا خوش ہوا، بزرگ کو نوازا، بزرگ نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، بس تو سنبھل کے رہنا، دوبارہ اس طرح کا حرکت نہیں کرنا۔ تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب لوگ، بہت سارے لوگ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی تھوڑا سا چیز ہوا اس نے کرایا ہوگا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوا مجھے پانی پلایا ہوگا، لگتا جادو ٹونا کرا کے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ابے کسی کا مال کھا کے، کسی کا مال چھین کر کھائے ہوئے پیٹ میں جا کر درد ہی ہوگا نا، کیا ہوگا، درد ہوگا نا، درد ہی ہوگا، یہی سب چیزیں ہوتی، بیماری باہر آتی ہے۔ کسی کا مال چھین کر، کسی کے زمین چھین کر اس پر سو گے تو نیند آئے گی؟ بالکل نہیں نیند آئے گی۔ کسی کو پریشان کر کر خود سونے کی کوشش کرو گے تو کیا اس کی پریشانی، اس کی بے سکونی تمہیں سکون کی نیند سلا سکتی ہے؟ رات بھر جاگتے رہو، گولیاں کھا کے سونا پڑے گا۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے، اس حکایت کو میں نہیں کہتا بلکہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ میرا کوئی قول نہیں ہے۔ تو جو بھی میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں اور لوگ سنے اسے تو غور و فکر کریں، ہر چیز جادو ٹونا نہیں ہوا کرتی، ہمارے اعمال بھی جادو ٹونا ہوا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا جادو ٹونا تو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور ساری پریشانیاں اپنے اوپر مول لے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں اس نے نظر بد ہو گئی، فلاں اس سے ایسا ہو گیا، فلاں نے تعویذ گھما دیا، فلاں نے نیمبو گاڑ دیا، فلاں نے پتلے میں ٹاچنی گھونک دیا، فلاں نے ایسا کر دیا تو ویسا کر دیا، یہ دشمن ہے میرے۔ کہ یہ ساری چیزیں شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، علاج کرایا جائے، اور دعا تعویذ بھی اچھے عالم سے اور عامل سے کرائی جائے، اور ڈھونگ دھتورے کرنے والوں سے دور رہا جائے، اور اپنے اعمال پہ بھی غور کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے، لوگوں پہ راحت اور اطمینان کے دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری برائیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔